گئے پھر بتاؤ پھر اس بستر کا مقام کیا ہوگا؟ لوگ ایک طرف سے بات کرتے ہیں، دوسری طرف سے بات نہیں کرتے۔ یعنی یہ کوئی اصول نہیں کہ کسی ایک کی شان بیان کرو دوسرے کی گھٹا دو، نا 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 نا۔ جیسے یہ ہمارا موقف ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ کائنات میں کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضور مولا علی شیر خدا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی کے اندر کوئی کمی رہ گئی، کمی مولا علی کے اندر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ قرآن ہے، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب معاذ اللہ کا یہ کہیں گے کہ سرکار کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے زیادہ معاذ اللہ کے ان انبیاء کے اندر کمی رہ گئی؟ نہیں، کمی ادھر نہیں رہ گئی، فضائل اور مرتبہ مقام مصطفیٰ کا زیادہ ہے، کمی نہیں ہوتی۔ مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مرتبہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور پھر یہ جو بات تھی ہجرت والی، خیر وہ بات نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ آگی، تو میں بس دو جملے بول کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ حضور مولا علی شیر خدا نبی پاک علیہ السلام کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں، اور حضور ادھر ابو بکر صدیق کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر کعبے کے اندر حضرت علی سرکار کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہجرت کی رات مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، فرق دیکھی کیسے۔ اور اس گھرانے نے جتنی اہل بیت سے محبت کی ہے، جتنی وفاداری ابو بکر صدیق کے گھرانے نے کی ہے، کائنات کے اندر وہ کسی گھرانے نے اتنی وفاداری نہیں کی۔ بھئی 3 دن غار کے اندر ہے، کھایا پیا کہاں سے ہوگا؟ تو جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے ان کو بکریاں دی تھی، فرمایا کہ غار کے ارد گرد بکریوں کو چراتے رہنا، جیسے شام ہوتی موقع محل ہوتا وہ غلام دودھ دھو کر چپکے سے غار میں دیتا تھا، اور دونوں حضرات ہی دودھ کو پیتے تھے۔ ایک یہ دیکھیے۔ دوسرا، ان کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے وہ کپڑے کے اندر کھانا باندھتی تھی، حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھی، چونکہ نکاح ہو چکا تھا اور ہماری ماں جا کی عمر تھوڑی تھی، تو ان کی جو بڑی بہن حضرت اسماء، تو وہ باقاعدہ کھانا بنا کر کپڑے کے اندر باندھ کر اپنے بھائی کو دیتی تھی۔ تو وہ مکے جاتے، مکے میں کافروں کی خفیہ باتیں سنتے کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور پھر رات کو آتے چھپ کے غار کے اندر آ کے کھانا دے کے جاتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق کو جو مکے کے اندر جو منصوبے بندی کرتے تھے، منصوبہ بندی جو باتیں کرتے تھے، اس سے آگاہ کرتے، یا رسول اللہ یوں بات کر رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھو یار گھرانہ کیسا، خدا کی قسم۔ اور پھر جب حضرت ابو قحافہ جو بعد میں صحابی ہو گئے، اسلام لے آئے، تو جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کی نا، تو وہ جتنے بھی وہ سونے چاندی کے اشرفیاں تھیں، جتنے دینار تھے، وہ سارے اٹھا لیے مصطفیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، سب اٹھا لیے۔ اور ابو قحافہ تھے تو آنکھوں سے نبینا، اب ایک بندہ نبینا ہو نا تو وہ چیز کو ٹٹولتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، کہاں رکھی ہے؟ اب دیکھا ہے ہی کوئی نہیں، کہ دیکھو لے گیا ابو بکر سارا خزانہ گھر کا، مجھے ایسی حالت میں چھوڑ گیا، بچیاں میری، میں ہوں، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت اسماء جو تھی سبحان اللہ سرکار سے ایسی محبت کرتی تھی، انہوں نے کپڑے کے اندر پتھروں کو رکھا، اور پتھر رکھے ابا کے پاس، کیا نہیں ایسے نہیں گیا میرا بابا، اے بابا میرا باپ ایسے نہیں گیا، بلکہ یہ دیکھ تیرے لیے بہت سارا خزانہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی اسے آپ دیکھیں کہ یہ گھرانہ ہی بڑا نرالا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کتنی مدد کی ہے، کیا 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 ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج اسی ہی گھرانے کو سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔ پہ نشانہ کیا بنتے؟ اللہ کے غضب کا تم نشانہ بن چکے ہو، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا چکے ہو۔ خدا را ایسا نہیں کرو۔ جو رب کو پیارا ہے، رب کے محبوب کو پیارا ہے، جو خود مولا علی کی آنکھوں کا تارا ہے، لہٰذا وہ ابو بکر ہمارا حشر کا دن سہارا ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی عقیدت ماننے سے دوسرے کی عقیدت کم کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے مراتب، ہر ایک کی اپنے اپنے جداگاہ ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جزوی فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ حضرت ابو بکر کو ملی،
نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، یہ یاد رکھنا۔ اور کچھ جزوی فضیلت ابو بکر صدیق کے اندر ہے جو ان تینوں میں نہیں ہے، اور کچھ عمر بن خطاب میں ہے جو کہ ان تینوں میں نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نہ یہ فرمان ابو بکر کے لیے ہے، نہ عثمان غنی، نہ حضور مولا علی شیر خدا کے لیے، سن رہے ہیں آپ؟ اور حضرت عثمان غنی کو بھی فضیلت ایسی دی ہے جزوی، یعنی خاص، جو تینوں کا نہ ملے، کہ یکے بعد دیگرے دونوں شہزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ کا ادھر۔ اور پھر یہی نہیں، جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا نا، پہلی بیٹی حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم کا انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، حضور بھی رو پڑے، رحم آ گیا۔ فرمایا عثمان اگر میری ایک روایت ہی کہ 40، ایک روایت کے اندر 100 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا ہی چاہتا۔ یہ جزوی فضیلت جو اور تینوں صحابہ کو نہیں ملی۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب یہ جو فضیلت عثمان غنی کو ملی تو ان کا مقام سب سے بڑھ گیا، نہیں 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 نہیں۔ جزوی فضیلت اہل سنت اس کے قائل ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک فضیلت ملی تو اس کا مقام بڑھ گیا، نہیں، اس کو بولتے خصوصیت۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان چاروں یاروں کے اندر کوئی نہ کوئی انوکھی خصوصیت ایسی دی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ لیکن بات ہے مرتبہ مقام کی، بات ہے فضیلتوں کی، بات ہے محبوب ہستی کی، بات ہے افضل کی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ کا ذرا، وہ کون ہے بولیے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ تو لہٰذا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کرو تو پھر چہرے کے اندر بھی ایسی حشاشت اور بشاشت ہو کہ حضور مولا علی شیر خدا کا بھی ذکر کرنا ہے، اور دلوں کے اندر ہر صحابی کی عزت و تعظیم اور تقریب بھی رکھنا یہ لازم ہے۔ اب آخر کے اندر حضرت علی شیر خدا کی کرامت بتا دوں، پھر بس 5-10 منٹ میں وہ بات اپنی شروع کروں۔ آپ کا ایک خادم تھا، چوری ہو گئی، غلام، آپ نے بلایا اس کو، بلا کے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہاتھ جب کٹا، جب وہ خادم جا رہا تھا، اب آپ کو پتہ لوگ تو ہوتے ہیں نا، اس نے کہا واہ واہ واہ، اتنا عرصہ تو حضرت علی کی خدمت میرا ملا کیا، ہاتھ کٹوا لیا تو نے۔ اور منافقین ہوتے ہیں نا، نفاق رکھنے والے، جو کہتے کیا ملا علی سے، وہ تو تیرا ہاتھ نہیں بچا سکا، معاذ اللہ۔ وہ بھی غلام تھا، مولا علی کا پکا عاشق تھا، پکا غلام تھا۔ اس نے کہا مولا علی نے جو کیا حق کا فیصلہ کیا ہے، یہ کرنا ان کے اوپر لازم تھا، اور میں ان کے اس فیصلے پہ بالکل راضی ہوں، صحیح۔ اور جیسے پہلے علی سے پیار کرتا تھا، ابھی بھی میرا سینہ مولا علی کے لیے اسی طرح محبت اور پیار کے لیے حاضر ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا کو کہیں سے علم ہوا کہ ہاتھ کٹوا دیا، ابھی بھی میری تعریف بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کیا نظر، ابھی بھی میرے قصیدے پڑھتا ہے، ابھی بھی اس کے دل میں میری شمع کی لو اتنی بھی کم نہ ہوئی۔ فرمایا بلا اسے، بلایا گیا اور بلا کے کہا سونا کہ تو تعریف کرتا ہے؟ فرمایا حضور آپ نے شریعت والا کام کیا ہے تو آپ تو تعریف کے لائق ہیں، آپ تو میرے آقا ہیں، میں اسی لائق تھا، ہاتھ میرا کٹتا تھا تو کٹ جائے لیکن آپ کی عقیدت میرے دل سے کم نہ ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے جب اپنے غلام کے منہ سے اپنی تعریف اور شان کو سنا تو فرمایا اس کا کٹا ہوا ہاتھ لاؤ۔ کٹا ہوا ہاتھ آیا، فرمایا اس کے اوپر کپڑا باندھو، کپڑا بندھوا کے آپ سجدے میں چلے گئے اور جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، الہ العالمین یہ میرا غلام تھا، میری خدمت کامل کی اس نے، اور پھر ہاتھ اس کا کٹا، سزا پا گیا، لیکن اب یہ میری تعریف بیان کرتا ہے، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا تو کرم کر اور میرے غلام کے ہاتھ کو صحیح کر دے۔ یہ لفظ کہنے تھے، اس کے ہاتھ میں حرکت آئی اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ بازو سے چھوڑ کے بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ کیا دیتے ہیں اولیاء؟ میں نے کہا دیکھ ہاتھ بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ کا حضرت۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے نا، کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینا ہے، حضور مولا علی شیر خدا کر رہے ہیں۔ یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کنڈے کے بارے میں آخر میں نے کہا تھا میں عرض کروں گا مختصر سا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چونکہ منسوب ہے، اور تہذیب الکمال کے اندر علامہ مزی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ امام جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرشی ہاشمی، وہ قرشی ہیں ہاشمی ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ امام جعفر صادق
کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ والدنی ابو بکر صدیق مرتین، کہ ابو بکر صدیق میرے دوہرے باپ ہیں. سبحان اللہ کا ذرا. یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ کا نام تھے ام فروہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پرپوتی ہیں. سبحان اللہ کا کیا ہے. اور میں نے کہا بھائی مانو اب تو جان چھوڑ دو، اور رشتہ داری نکل آئی ہے. کیا نکل آئی ہے؟ امام جعفر صادق کی والدہ ابوبکر صدیق کی پرپوتی، سگی پرپوتی، یعنی پوتی پوتی کی بیٹی پرپوتی رشتے کے اندر. تو امام جعفر صادق ان کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو. بیٹا علی کا ہے، بات ابو بکر کی کر رہا ہے. سبحان اللہ کا. یہ ہے پیغام اہل بیت. کیا ہے؟ ہاں یہ ہے پیغام اہل بیت، کہ وہ اس حال کے اندر بھی نسل مولا علی کی ہے، بیٹا علی کا ہے، بات کس کی کر رہا ہے بولیے ذرا. اور انہی کے جد اعلیٰ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اشریہ کتاب ہے. ایک تو حدیث پاک آپ نے سنی، حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کل فی النار الا واحدہ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. قالوا من ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس پہ میں میرے صحابہ ہوں گے. یعنی جو میرے صحابہ کا عقیدہ یہی جس کا ہوگا وہی داخل جنت ہوگا. اور ایک روایت میں ہوا اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ کا ذرا. اخبار نہیں حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا اور اہل سنت والجماعت ہے. اللہ کے کرم سے ہمارے جماعت کا نام مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا. سبحان اللہ کا ذرا. اللہ اکبر. اور حضور مولا علی شیر خدا نے جو ان فرقوں کے بارے میں فرمایا، دیکھیے مولا علی شیر خدا کا نام لینا آسان ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے. مولا علی سے محبت کے دعوے کرنا اور ہے، لیکن مولا علی کے دیے ہوئے عقائد پر جم کے قائم رہنا اور پھر اس پہ عمل کر کے اس پیغام کو آگے پھیلانا یہ اس سے بھی مشکل ہے. حضرت علی شیر خدا کا کنسپٹ دیکھیے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تفترق هذه الامتی علی 70 فرقہ. حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اس امت کے اندر 70 سے کچھ زائد فرقے ہوں گے. 70 سے کچھ زائد فرقے. کہتے شرہم قوم، فرقے ہوں گے، لیکن حضور مولا علی شیر خدا کے نزدیک سب سے بدترین فرقہ کون سا ہے؟ یہ بڑے غور سے سننا آج، اور یہ سبق لے کے جانا آپ نے. بات علی کی ہے، زبان بھی مولا علی کی. سبحان اللہ کا. اور تعلیم بھی مولا علی کی ہے. فرمایا شرہم قوم، ان میں سب سے جو بدترین فرقہ ہے، فرماتے ہیں ینتحلون حبنا اہل البیت، جو اہل بیت سے محبت کی بات کرے اور وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، اور ہماری تعلیم کے خلاف چلے، وہ بدترین مخلوق ہے وہ دنیا کے اندر. کہتے ہیں جس کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقے کی تفسیر حضور مولا علی شیر خدا بیان کر رہے. نام ہمارا لے، بات ہماری کرے اور عقیدہ ہمارے خلاف لے کے جائے. بات ہماری کرے، نام ہمارا لے اور ہماری بتائی تعلیم کے خلاف چلے. فرمایا وہ سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی تو بات ہے کہ آپ کے شہزادے امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میرے جد اعلیٰ ہیں. میں نے کہا کمال کی بات ہے، بیٹے آپ علی کے ہیں، بات ابو بکر کی کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے تھے، علی کو تو سارے جانتے ہیں. بات مسئلہ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. ایک تو اپنی رشتہ داری بھی بیان کر دی، اور یہ رہتی دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نہ بولو، وہ میرا بھی باپ ہے. سبحان اللہ.